ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور انڈیا کی افواج سرحدوں پر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کھڑی تھیں، تب پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق 68 رکنی وفد کے ساتھ انڈیا پہنچ گئے۔ بظاہر ان کا یہ دورہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے تھا، لیکن انڈین حکام یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے سلسلے میں کسی پیش رفت کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید تفصیل سنیے مصنف اور کالم نگار فاروق عادل کی اس تحریر میں نصرت جہاں کی زبانی۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ جنرل صاحب میچ دیکھنے کے لیے جے پور جانا چاہتے ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ گے؟ راجیو گاندھی نے یہ بات مجھ سے کہی، پھر کسی بھی گرم جوشی کے بغیر اور انتہائی غیر دوستانہ انداز میں اپنا ہاتھ جنرل ضیاء کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھ کر کہ اس قدر سرد مہری کے باوجود جنرل ضیاء کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میں نے سوچا کہ یہ شخص کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ عین اسی لمحے جب میرے ذہن میں یہ خیالات ہلچل مچا رہے تھے کہ جنرل ضیاء نے سرگوشی میں چند جملے کہے، میں نے دیکھا کہ یہ جملے سنتے ہی راجیو گاندھی کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ یہ واقعہ بورا مینن نے بیان کیا ہے، جو 1987 میں انڈین وزیر اعظم کے خصوصی مشیر تھے۔ جنرل ضیاء نے راجیو گاندھی سے سرگوشی کے انداز میں کیا بات کہی تھی اور وہ کیوں پریشانی محسوس کرنے لگے تھے۔ یہ کہانی کسی قدر تفصیل ہے اور اس کا پس منظر اس سے بھی زیادہ۔ یہ 18 نومبر 1986 کی بات ہے، جب انڈین فوج نے براس ٹیک کے نام سے فوجی مشقیں شروع کی اور اس مقصد کے لیے راجستھان میں پاکستانی سرحد کے قریب جمع ہو گئی۔ یہ مشقیں کتنی بڑی تھی اور اس میں کتنی فوج حصہ لے رہی تھی، اس بارے میں پروفیسر ارم خالد نے انڈیا کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے اپنے تحقیقی مقالے میں لکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اس سے بڑی جنگی مشقیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ بالکل ایسے ہی معلومات ایک انڈین دفاعی ویب میگزین ڈیفنس ایکسپی میں ایک انڈین مبصر کرن بش نے فراہم کی تھی۔ جارجیا سدرن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شفقت ہاشمی نے لکھا ہے کہ یہ مشقیں نیٹو کی کسی بھی فوجی مشق سے بڑی تھیں۔ ان فوجی مشقوں کے منصوبے کا مقصد کیا تھا؟ پروفیسر ارم نے اس کے حوالے سے ان فوجی مشقوں کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ ان مشقوں میں فوج کی کتنی بڑی تعداد حصہ لے رہی تھی، مختلف ذرائع نے اس کی مختلف اعداد و شمار بیان کیے ہیں۔ ڈیفنس ایکسپی نے لکھا ہے کہ یہ تعداد 4 سے 6 لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر شفقت کے مطابق یہ تعداد 5 لاکھ تک تھی۔ رقبے کے اعتبار سے ان مشقوں کا دائرہ کتنا وسیع تھا، اس بارے میں ڈاکٹر شفقت لکھتے ہیں کہ انڈیا کی ریاست راجستھان یعنی پاکستان کے بہاولپور اور رحیم یار خان سے لے کر پاکستان کی بحری سرحدوں کورنگی کریک تک وسیع تھا اور اس سے انڈین ایئر فورس کا تعاون بھی حاصل تھا۔ اس آپریشن میں انڈین ایئر فورس کے جیگوار اور مگ طیاروں نے حصہ لیا۔ ان طیاروں نے مبینہ طور پر اس وقت بعض اوقات پاکستان کی فضائی سرحدوں کی خلاف ورزی بھی کی تھی۔ برصغیر کے 2 روایتی حریف ملکوں کی سرحد پر فوج کے اتنے بڑے اجتماع پر عالمی ذرائع ابلاغ کی توجہ شروع سے ہی مرکوز ہو گئی تھی، جس نے اسے جنگ پر اکسانے کی سرگرمی قرار دیا تھا۔ کرشن سوامی سندر جی، جو زمانے میں انڈین فوج کے سربراہ تھے، اس تاثر سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سرگرمی ہمیشہ سے ہی تربیتی مقاصد کے لیے تھی۔ پھر ان مشقوں کے بارے میں متضاد قسم کے تاثرات کیسے مضبوط ہوئے، اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ کیا انڈین فوج اتنے بڑے پیمانے پر اتنے دورس اثرات رکھنے والی یہ مشقیں حکومت کی اجازت سے کر رہی تھی؟ انڈین جیسے ملک میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ فوج حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھائے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے، لیکن انڈیا کے ممتاز اور ریٹائرڈ فوجی کمانڈر PN ہیون کہتے ہیں کہ یہ مشقیں، جن کے ذریعے پوری انڈین فوج حرکت میں آ چکی تھی اور اس کا 3/4 حصہ راجستھان کے صحرا میں تھا، وزیر اعظم راجیو گاندھی کو مطلع کیے بغیر کی گئیں۔ PN ہیون کا یہ انکشاف حیرت انگیز اور پراسرار ہے۔ اس سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ان مشقوں کے بارے میں پاکستان کیا محسوس کرتا تھا؟ انڈین دفاعی مبصر لکھتے ہیں کہ سلامتی کے لیے خطرہ، یہی خطرہ تھا جس کے پیش نظر پاکستان نے اپنی آرمڈ کور اور سدرن ایئر کمانڈ کو انڈین سرحد کے قریب تعینات کر دیا تھا۔ پاکستان کو لگ رہا تھا کہ غالباً اس دوران اس کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا اور فوج ہائی الرٹ پر چلی گئی۔ پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ مشقیں کیا مقصد رکھتی تھیں؟ اس سلسلے میں پاکستان کی مسلح افواج کے ایک محقق بریگیڈیئر ڈاکٹر محمد اسلم خان نیازی نے اپنے ایک تحقیقی مضمون میں لکھا ہے، سندر جی، جو اس وقت انڈین فوج کے سربراہ تھے، یہ خواب دیکھتے تھے کہ وہ کسی ماہر شمشیر زن کی طرح اپنا ماسٹر اسٹروک کھیلیں گے، پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹ کر رکھ دیں گے اور انہیں پاکستان کو اس صحرا میں کچلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان 1947 سے طاقت کا جو توازن چلا رہا ہے، وہ اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ بریگیڈیئر اسلم کے اس خدشے کی تصدیق انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ نئی دہلی کے پروفیسر PR چاری کی ایک تحریر سے بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب انڈو پاکستان نیوکلیئر اسٹینڈ آف میں لکھا ہے کہ اصل منصوبہ یہ تھا کہ پنجاب پر حملہ کر کے اسے سندھ سے کاٹ دیا جائے
تاکہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی حقیقت بننے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ممتاز دفاعی محقق رابرٹ آرٹ نے اپنی کتاب دی یوز آف فورس، ملٹری پاور اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس میں لکھا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کے نتیجے میں پاکستان کے ذہن میں پیدا ہونے والے شبہات نادانستہ تھے، اور نہ یہ کسی حادثے کا نتیجہ تھے، بلکہ یہ جنرل سندر جی کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان مشقوں کے ذریعے پاکستان کو مشتعل کر دیں تاکہ وہ کوئی جوابی کارروائی کرے۔ یہ کارروائی انہیں پاکستان کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کا موقع فراہم کر دے گی۔ رابرٹ آرٹ نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر جس حملے کا خدشہ ظاہر کیا، اس کی تصدیق بعض دیگر ذرائع سے بھی ہوتی ہے۔ ایک انڈین مصنف بنئے اپادھیائے نے ایک پاکستانی سائنسدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان دنوں وزارت خارجہ وزارت دفاع میں دن رات اجلاس ہوا کرتے تھے، جن میں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر انڈیا کے امکانی حملے اور اس کی روک تھام پر غور کیا جاتا تھا۔ 1981 میں اس سلسلے میں پاکستان کی مسلح افواج کو مستقل طور پر یہ احکامات دیے گئے کہ وہ ہمہ وقت تیار رہیں اور اس قسم کے کسی بھی حملے کا رخ موڑ دیں۔ اسی مصنف نے لکھا ہے کہ جیسے ہی براسٹیک مشقیں شروع ہوئی، پاکستان نے مسلح زمینی دستوں اور سدرن ایئر کمانڈ کو انڈین پنجاب کی سرحد پر تعینات کر دیا۔ اس کارروائی کے تھوڑے دن بعد پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب کے شمالی علاقے میں جنگی جہاز اور آبدوزیں تعینات کر دی۔ ستمبر 1987 تک حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ سرحدوں پر تعینات دونوں ملکوں کے فوجی ایک دوسرے کے نشانے پر تھے۔ پاکستان ایسا کیوں محسوس کر رہا تھا کہ انڈیا کی جانب سے اس کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب امریکی وزارت خارجہ کی دستاویزات سے ملتا ہے، جنہیں چند برس قبل ڈی کلاسیفائی کیا گیا۔ ان دستاویز کے مطابق امریکی صدر رونالڈ ریگن خطرہ محسوس کرتے تھے کہ پاکستان نے اگر یورینیم کی افزودگی جاری رکھی اور وہ مقررہ حدود سے بڑھ گئی تو اس کے نتیجے میں انڈیا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دے گا۔ اس حملے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے۔ امریکی صدر نے یہ اطلاع نان پیپرز اور ایک خط کے ذریعے جنرل ضیاء الحق تک پہنچا دی تھی۔ پاکستان میں سنسنی ایک اور وجہ سے بھی پیدا ہوئی۔ پاکستان کے ایک انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز میں 20 جنوری میں ایک خبر شائع ہوئی تھی۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا نے پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پنجاب کے علاقوں میں انڈیا کے ساتھ لگنے والی سرحد سے اپنی فوج ہٹا لے۔ پاکستان نے یہ فوج راجستھان میں پاکستانی سرحد کے ساتھ ملحقہ علاقوں میں انڈین فوج کے غیر معمولی اجتماع کے بعد تعینات کی تھی۔ انڈیا کے اس مطالبے کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا اور یوں پاکستان کی بری اور فضائی افواج فوری طور پر ہائی الرٹ پر چلی گئیں۔ ان اطلاعات کے بعد خطے میں جنگ کے بادل چھا گئے، جس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے گئے۔ ممتاز امریکی سفارتکار ڈینس کک نے لکھا ہے کہ ان اطلاعات کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان رابطے ہوئے تاکہ اس بحران کو ٹالا جا سکے۔ انہوں نے اس بارے میں امریکی صدر رونالڈ ریگن کے جنرل ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کے ساتھ ٹیلی فون رابطوں کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ صدر ریگن نے دونوں رہنما پر زور ڈالا تھا کہ وہ کشیدگی کا خاتمہ کریں۔ یہ وہ پس منظر تھا جن میں جنرل ضیاء الحق نے 1987 میں انڈیا کے دورے کا فیصلہ کیا۔ اس دورے کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں اس کی دعوت انڈین کرکٹ بورڈ نے دی تھی۔ وزیر اعظم راجیو گاندھی کو جب اس دورے کی اطلاع ہوئی تو وہ ان کا استقبال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن قریبی مشیروں اور حزبی اختلاف کے مشورے پر انہوں نے ان کا خیر مقدم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے انداز میں سرد مہری تھی۔ بہرا مینن لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے راجیو گاندھی کا رویہ محسوس کیا، لیکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ عین اس وقت وہ جے پور روانگی کے لیے اٹھے۔ انہوں نے بہرا مینن کی موجودگی میں راجیو گاندھی کو مخاطب کیا اور کہا، تم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، کرو، لیکن یاد رکھنا اس حملے کے بعد دنیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی، صرف ضیاء الحق راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ جنگ روایتی نہیں، ایٹمی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن مسلمان دنیا میں موجود رہیں گے، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کے بہت سے ملک ہیں۔ رہ گئے ہندو تو یاد رکھنا اس تباہی کے نتیجے میں ہندوستان مٹ گیا تو دنیا بھر سے ہندوؤں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر تم نے میری واپسی سے پہلے اپنی فوج کو واپسی کا حکم نہ دیا تو پاکستان پہنچتے ہی میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا، فائر۔ بہرا مینن نے انڈیا ٹوڈے میں لکھا ہے کہ اس لمحے میں نے جنرل ضیاء کی طرف دیکھ کر سوچا کہ یہ شخص برصغیر کو راکھ کے ڈھیر میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر راجہ ظفر الحق جنرل ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کے درمیان اس ملاقات اور اس دوران مکالمے کی تصدیق کرتے ہیں، البتہ ان تفصیلات کی تصدیق نہیں کرتے جو بہرا مینن بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کے ساتھ ملاقات کی تفصیلات ذاتی طور پر انہیں بتائی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ راجیو گاندھی رخصت کرنے کے لیے جب اٹھے تو ضیاء الحق نے ان سے کہا کہ آپ ذرا میری بات سن لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے میزبان کو ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی کچھ ہمارے پاس بھی ہے، یعنی ایٹمی اسلحہ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سرحدوں سے اپنی فوجیں ہٹا لیں۔ ضیاء الحق نے مجھے بتایا کہ سن کر راجیو گاندھی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔
راجہ ظفر الحق بحرہ مینن کے اس بیان کو درست نہیں سمجھتے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل ضیاء نے اس موقع پر بعض تاریخی شخصیات کا حوالہ دیا۔ یہ کہا کہ برصغیر کی تباہی کی صورت میں اس دنیا میں مسلمانوں کا وجود تو برقرار رہے گا، لیکن ہندو اس کرۂ ارض سے مٹ جائیں گے۔ جنرل ضیاء کے دورہ انڈیا کے بعد صورتحال بدل گئی۔ 27 فروری کو انڈیا کا سرکاری وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کی افواج کشیدگی سے پہلے کی پوزیشن پر چلی گئیں۔ اس واقعے کے برسوں بعد معروف مبصر سوتک بسواس نے BBC کے لیے ایک رپورٹ میں جنرل ضیاء کے ایک جملے کا ذکر کیا۔ جنرل ضیاء نے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، تم انڈیا کے باؤنسر کے مقابلے میں میرے چھکے کو نظر انداز کیوں کرتے ہو؟